السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج کی ڈسکشن جس شخصیت کے فن اور شخصیت سے متعلق ہے ان کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اردو ادب کی دنیا میں ان کا ایک بڑا الگ تھلگ اور بڑا بلند مقام ہے۔ انتہائی تکریم کے ساتھ ان کے فن پاروں کو دیکھا جاتا ہے، اور ظہیر فتح پوری صاحب کے مطابق ہم مزاح کے عہد یوسفی میں زندہ ہیں۔ واہ، گو کہ یہ بات پرانی ہوگی۔ اب حالت یہ ہے کہ یوسفی صاحب کے بعد اس ملک میں کوئی پائے کا مزاح نگار بھی نہیں ہے۔ یہ سن 1923 کی بات ہے۔ مشتاق احمد یوسفی راجستھان میں پیدا ہوئے۔ جے پور وہ شہر ہے۔ آپ کے والد محترم بلدیہ جے پور کے صدر بھی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی، یہیں سے میٹرک کیا، گریجویشن بھی یہیں سے کی۔ اس کے بعد آگرہ یونیورسٹی سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی، اور وکالت آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پاس کی۔ آگرہ یونیورسٹی اس لیے کہ بالکل کنٹیگوس ہے، ساتھ لگتی ہے راجستھان کو۔ راجستھان کی وہ نکڑ جو اتر پردیش کو ٹچ ہوتی ہے، وہ مقام آگرہ کے پاس ہے۔ آپ بائی پروفیشن ایک بینکر تھے، اور انتہائی کمپیٹنٹ بینکر۔ اور یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ میتھمیٹکس سے متعلق، کیونکہ میتھمیٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا خشک سا سبجیکٹ ہے، زیادہ سے زیادہ بندہ فلسفی ہو سکتا ہے، اور فلسفہ انہوں نے پڑھا، ماسٹرز انہوں نے فلسفی میں کی۔ ایک بہت بڑا فلسفر ہے جو میتھمیٹیشین تھا، برٹن رسل۔ جی، برٹن رسل۔ برٹن رسل نے بھی کمال کیا، میتھمیٹیشین تھا اور بڑا اعلیٰ پائے کا میتھمیٹیشین، اور ان کو نوبیل پرائز لٹریچر میں ملا۔ یہ دیکھیں نا کیسا کمال ہے، بہت بڑے اچیورز تھے یہ۔ تو ایک بینکر ہونے کے باوجود انتہائی اعلیٰ پائے کا مزاح تخلیق کیا انہوں نے۔ چراغ تلے ان کی پہلی تخلیق تھی، اور اس نے کوہرام برپا کر دیا کہ مزاح کے ہورائزن پر، مزاح کے افق پر ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد خاکم بدہن آئی، وہ بھی بہت شاندار کتاب تھی۔ پھر 4-5 سال بعد انہوں نے اپنے پروفیشن سے متعلق ایک کتاب لکھی۔ سرگزشت کو انہوں نے زرگزشت کر دیا۔ زرگزشت بہت اچھی خوبصورت کتاب ہے، اور خاص طور پر ایک بینکرز پرسپیکٹو اس میں بہت لاجواب طریقے سے۔ ان کا انداز بھی ایسا کہ ایک بینکر کی بات کیا اعلیٰ پائے کا انداز ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلم گھرانے عام طور پہ اول تو کاروبار کرتے ہی نہیں، اور اگر کاروبار میں قدم رکھنا بھی ہے تو اس قدر پھونک پھونک کر کہ کہیں خدا نخواستہ منافع ہی نہ ہو جائے۔ بہت کیا بات۔ ان کے انداز کی شگفتگی ذرا دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ بھری جوانی میں بھی ہمارا حلیہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ کسی خاتون کے ایمان میں خلل واقع ہو۔ کرنل محمد خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کے سفر ناموں میں نازنینوں کی تعداد ان کی ذاتی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ آخر وہاں کے مقامی گوروں کا بھی حق کے بد چلنی بنتا ہے۔ کیا بات۔ پھر مرغیوں کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے ان کا، مرغی پالنا۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیگم کو شوق چرایا کہ انہوں نے مرغیاں پالنی شروع کر دی، اور میں بہت تنگ تھا۔ جب بھی میں گھر آتا تو ایک ذلت کا بازار نظر آتا، اور بیگم کو بہت شوق تھا مرغوں کا۔ تو ایک دن میں گھر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ بستر کے اوپر، پلنگ کے اوپر، تکیے کے اوپر مرغے مرغیاں پھر رہے ہیں۔ تو میں نے کہہ دیا کہ اب اس گھر میں یا تو میں رہوں گا یا یہ مرغیاں۔ تو بڑی معصومیت سے کہنے لگی بارش کا موسم ہے، اس موسم میں آپ کہاں جائیں گے؟ سارے انہوں نے کسی ناول دا یا کسی انہوں دی کہانی دا کوئی ڈرامہ بنیا؟ افسوس کہ انہوں نے لکھا ہی بہت کم ہے، لیکن جتنا لکھا ہے بہت ستھرا لکھا ہے۔ اب دیکھیے ان کی مزاح کی یہ کتابیں، خاکم بدہن، اس سے پہلے چراغ تلے، پھر زرگزشت، بڑا نام پیدا کیا۔ لیکن جس کتاب نے انہیں امورٹلائز کیا وہ کامیڈی نہیں، ٹریجڈی ہے، دیٹ از آب گم۔ آب گم، اس میں آپ کو رونا آ جاتا ہے، اتنی پاورفل کتاب ہے وہ، اور وہی کتاب یوسفی صاحب کی پہچان بنی۔
آب گم مطلب کہ پانی گواچ گیا. یعنی یہاں پہ کبھی چشمہ ہوتا تھا وہ گم ہو گیا. یہ سراب ہے. یہ بلوچستان میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے جس کا نام آب گم ہے, اور اس میں ایک بڑا شاندار کیریکٹر ہے جو ہجرت سے پہلے, کیونکہ ان کا موضوع ہے یہ ہجرت, انہوں نے چونکہ خود ایکسپیرینس کیا, ان کے بزرگوں نے دیکھا کہ جب احوال بہت تگڑے ہوا کرتے تھے ہجرت سے پہلے, اور ہجرت کے بعد آ کر جب بدحالی دیکھی تو وہ بیچارہ وہاں پہ ایک حویلی کا مالک ہوتا تھا, یہاں آ کے لکڑیوں کا ٹال بنا لیا انہوں نے, جو ایک بڑا خاص کیریکٹر ہے آب گم کا. تو جب کوئی بات کرتا, کوئی ٹیڑھی بات کرتا, توہین کرتا کہ تم کیا مہنگی لکڑیاں بیچ رہے ہو اور تم کیا یہ کر رہے ہو, تم کیا, ہمارے ہاں عادت ہے نا, تو وہ لڑ پڑتے کہ یار تمہیں نہیں لینی تو نہ لو. دوسرا بھی بدتمیزی پہ اتر آتا کہ تمہاری اوقات ہے, کس کچرے میں بیٹھے ہو تم, ایک کٹڑی میں اور کچی آبادی کے ٹال کے تم مالک ہو اور ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہو. تو وہ روتے ہوئے اندر جاتے اور ایک تصویر اٹھا لاتے اور کہتے یہ چھوڑ کر آیا ہوں, ہم ہندوستان میں یہ چھوڑ کر آئے ہیں. تو اب یہ ایک ان کی چھیڑ پڑ گئی تھی, ایک مزاح کا وہ بن گیا. اور یہ وہ پاورفل کیریکٹرز ہیں کہ اگر ان کے اوپر کام ہوتا تو آسکر وننگ کام ہوتا. اور تصویر دیکھنے والا حیرت میں پڑ جاتا کہ آخر یہ حویلی کھڑی کیسے ہے. ایک انداز ہے ان کا. نہیں یہ تو شوٹ ہونا چاہیے تھا. یاور صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اتنا کچھ ہمارے ہاں ضائع ہو رہا ہے, دریائے سندھ کے پانی سے بھی زیادہ لٹریچر, ایسی ایسی کہانیاں, ایسی ایسی سٹوریز. میں تو سمجھتا ہوں وارث ریڈو ہونا چاہیے, اور وارث کو چھوڑیں جو اصلی جو اس کا منبع ہے جانگلوس, وہ ریڈو ہونا چاہیے. ہوں ہور طرح کے ڈرامے چلی جا رہے ہیں. اس لیے کہ اب اصل چیزیں ہیں ہی کوئی نہیں, وہ کسی نے پڑھی نہیں. اب یہ آب گم کا انداز جو ہے بڑا ادک ہے, ہر بندہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا, لیکن دیکھ لیجئے اس کے باوجود سپر ڈوپر ہٹ تھی وہ. اور اس کے بعد ایک کتاب چھپی, ان کے بہت سارے مضامین, ان کی بہت ساری تحریریں, خطوط جو بعد میں چھپے, وہ اکٹھی کر کے کسی نے چھاپ دی 2014 میں غالباً. وہ تھی شام شہر یاراں, فیض کی کتاب ہے شام شہر یاراں, اس میں پننگ کرتے ہوئے شام شہر یاراں کر دیا. تو کتاب چھپی جو بالکل پسند نہیں کی گئی, اس لیے کہ وہ عامیانہ سی کتاب تھی. یہ ہوتی ہے ٹریجڈی, جب ایک بہت بڑا کام کر دیا جائے تو پھر چھوٹے موٹے کام کی گنجائش نہیں رہتی. اور کیس سٹڈی ہے اداس نسلیں, کیس سٹڈی ہے اینی آپا کی کتاب آگ کا دریا, ماریو پیوزو کی گاڈ فادر. اس کے بعد پھر گنجائش ہی نہیں رہتی. یہی ہوا آب گم کے بعد. لیکن اس سے پہلے بھی موصوف نے بہت تھوڑا لکھا, بہت تھوڑا لکھا, بہت ستھرا لکھا, اور میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اگر وفور ہے نا تو پھر لکھتے چلے جانا چاہیے, کیونکہ آپ نے نہیں رہنا, آپ کے کام نے رہنا. اور ایک تخلیق کار, ایک کریٹو رائٹر, اس کا کام یہی ہے. 4-5 کتابیں کافی نہیں تھیں, کم از کم 30 کتابیں ہونی چاہیے تھی, چلے 15 کتابیں تو ہوتی. وہ اس قدر کوالٹی کانشیس تھے کہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں افتخار عارف. ایک رسالے میں ان کا مضمون چھپا, انہیں محسوس ہوا کہ یار یہ مضمون تو بڑا ناقص ہے, سب سٹینڈرڈ ہے. یہ بازار گئے, وہ ساری کاپیاں خریدیں اور جلا دیں کہ یار نہیں, یہ اس قابل نہیں ہے. اس دور میں مجلے رسالے چھپا کرتے تھے 500, 1000, وہ 2000 روپے میں ساری کاپیاں آ گئی ہوں گی, وہ خریدا اور جلا دیا. کہ میرے نام کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. یوسفی صاحب لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ جھوٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں, جھوٹ, سفید جھوٹ, اور سرکاری اعداد و شمار. کہتے ہیں آدمی ایک بار پروفیسر ہو جائے تو ساری زندگی پروفیسر ہی رہتا ہے, چاہے بعد میں سمجھداری کی باتیں کیوں نہ کرنی شروع. کرنل محمد خان کے پیچھے پڑے رہتے تھے وہ اکثر. کہتے پہلی کتاب ان کی بڑی لاجواب تھی, بجنگ آمد. بعد میں انہوں نے لکھی بزم آرائیاں. کہتی وہ لگتا ہے اس کا نام ہونا چاہیے تھا بزم آرائیاں. کہتے کتا پالنے کا شوق تھا, میں نے چوکیداری کے لیے کتا پالا تو وہ کچھ چرا کر لے گیا. کہتے اب میں صرف کتا پالتا ہوں وزاداری میں. لیکن یوسفی صاحب کی باتوں کو, ان کے مزاح کو, ان کے ریفرنسز کو, سوشیو اکنامک اینڈ کلچرل ریفرنسز کو سمجھنے کے لیے ایک پرسپیکٹو چاہیے, ایک بیک ڈراپ چاہیے.
جیسے میں ابھی ہجرت کے بارے میں کہہ رہا تھا، ہجرت ایک بہت بڑا موضوع ہے. یہ جنریشن، بلکہ اس سے پچھلی جنریشن بھی، ہمارے والی جنریشن بھی اس سے ناآشنا ہے. اس سے پہلی جنریشن کو پتہ تھا. جیسے یہ ہے نا، ملینیلز کا جہان ہی اور ہے اور اس سے پہلی جنریشن کا اور ہے. تو تقسیم ہند سے پہلے کے لوگ یا وہ لوگ جنہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا، ان کا ایک پرسپیکٹو ہے، اور اس پرسپیکٹو کے اگر آپ حامل ہیں تو ان کی ایک ایک لائن آپ کے لیے توپ کا گولا ہے. اور اگر پرسپیکٹو ہی نہیں ہے تو آپ انجوائے نہیں کرتے، پھر آپ کو وہ سمجھ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یوسفی صاحب ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ادک ہیں، پیڈانٹک انداز ہے ان کا لکھنے کا، ان کا پرسپیکٹو آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں ہوموفیلی. ہوموفیلی کا ہونا بہت ضروری ہے. ریڈر اور رائٹر کا فریم آف ریفرنس ایک ہونا چاہیے. جیسے ہم ہمیشہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا شو خبرہار جب ہم پورے مزاح کے ساتھ پورے تمتراک سے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہوموفیلی کریٹ کرتے ہیں کہ انتہائی پڑھا لکھا آدمی بھی اپنے لیے کچھ اس میں تلاش کر لے، اور بالکل ان چیزوں سے آری، علم و فضل سے بے بہرا، اس کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو. کوئی سیگمنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے کسی بھی چیز کو کامیاب کرنے کی. سر واقعی میں یوسفی صاحب نے بہت ہی کوالٹی والا کام کیا، اور کوالٹی والا کام بہت ہی ہمیشہ کم ہوتا. یہ بھی نہیں نہ ہونا چاہیے جس طرح پطرس نے 10-12 مضامین لکھے اینڈ دیٹس اٹ. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ نے محروم کیا. میں پطرس سے یہ سوال کروں گا روز محشر کہ آپ نے اتنا کم کیوں لکھا؟ اللہ نے آپ کو اتنا شاندار قلم عطا کیا تھا، ایسے قادر الکلام مزاح نگار تھے آپ، اور پھر آپ نے صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی مصروفیات اور ہوتی ہیں. تھے وہ پرنسپل، پھر وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی افسر تھے، پھر UNO میں بھی رہے، تو پھر ساتھ ساتھ. لیکن جو آپ کا اصل کام ہے، شاید انہیں اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز انہیں آؤٹ لیو کرے گی، کیا چیز انہیں امورٹلائز کرے گی. وہ اپنی ریٹنگ نہیں کر سکے اس وقت، ورنہ جو مضامین انہوں نے کریٹ کیے ہیں. سر کوئی ایک دو دسو. ہاسٹل میں پڑھنا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ہاسٹل کے بارے میں جہاں ہم رہے ہم اور زیادہ اس کو ریلیٹ کر سکتے. کمال کا خوبصورت ترین مزاح. میں نے مارک ٹوین کو بھی پڑھا ہے، مارک ٹوین سے میں بہت متاثر ہوں، لیکن کیا آگے سب شفیق الرحمان صاحب بھی ان کے اسٹوڈنٹ لگتے ہیں. ایسا مزاح. پھر ایک مضمون ہے کتے بھئی یار، وہ تو آپ کو ضروری پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ کا پرسپیکٹو ہے وہ کتے. ہاں پڑھ کے تو دیکھیں. میرا پرسپیکٹو کتنے کتیا نہ ہو گیا. رات کے وقت کبھی نہیں تم آئے اور گلی میں کتا ہو، ہاں جی ہے یا خوفناک کتے دیکھ کر. جی وہ ہے. میں کہا پتہ نہیں مینوں کی کہہ رہے ہو تسی. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی پرسپیکٹو ہے. وہ کہتے ہیں رات کو اکیلے میں آ رہا تھا، دور سے دیکھا تو اتنا قداور بکرا کھڑا، کہ کوئی پاگل ہوگا جو گلی میں جس نے اس طرح بکرا باندھ رکھا. ابھی میرا مزاج بن ہی رہا تھا کہ میں اسے کان سے پکڑوں اور لے چلوں. جوں میں قریب ہوا مجھے شک ہوا کہ یہ بکرا نہیں ہے. اب میرے پاس پیچھے جانے کو کوئی راستہ نہیں تھا. اور بکرا بھی باقاعدہ متوجہ ہو چکا تھا. اب اگر میں بھاگتا، جسٹ امیجن دیٹ واز اے کتا. پھر ایک ان کا مضمون ہے مرزا کی بائسیکل. واہ واہ. اس کا ایک اور نام بھی ہے مرحوم کی یاد میں، لیکن مرزا کی بائسیکل از اے بیٹر نیم. اردو کی آخری کتاب میبل اور میں. جی، کتے کے بارے میں یہ جو مضمون ہے، یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ کتے کی پیدائش کا واحد مقصد یہ تھا کہ پطرس بخاری اس پہ مضمون لکھ سکے. بھائی واہ 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 واہ. پھر جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، یہ بکس کو لے کے اتنا پوزیسو کیوں ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بک انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہے نا، اگر کسی کو دی ہے تو دوبارہ واپس کرنا بڑا انتظار ہوتا ہے کہ یار واپس کب آئے گی. اب پتہ ہے کیا اس میں یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا، وہ عام طور پہ تساہل کر جاتا ہے. وہ ایک تو پڑھتا نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے اتنا شوق ہو نا تو اپنی لے کر پڑھے. کتاب کتنی کو مہنگی ہے، لیکن اگر وہ لے جاتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو مزہ آئے تو پھر وہ واپس نہیں کرتا. پوزیسو وہ ہے. میننس پھر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ لائبریرین تو ہے نہیں کہ میں نے اندراج کر لیا جی میری یہ کتاب فلاں لے کر گیا فلاں لے کر گیا. تو جو لے جاتے ہیں پھر وہ واپس ہی نہیں کرتے. میں نے FSJ سے ایک کتاب لی تھی کہ میں پڑھتے ہی آپ کو واپس کر دوں گا.
دیٹس اے پرامس. ہارڈ باؤنڈ کتاب تھی, مجھے اصولی طور پہ واپس کرنی چاہیے تھی. وہ اتنی شاندار کتاب تھی کہ میرا خیال ہے اس بات کو 15 سال ہو گئے میں نے واپس نہیں کی. کیا بات. چند دن پہلے میرے ریفرنس سے وہ کسی سے ملے تھے, کسی نے خواہش کا اظہار کیا تو کہنے لگے کہ میں نے یہ کتاب اسے بھی دی ہے, اور یقیناً وہ بہت متاثر ہوگا. نریندر سنگھ سریلا کی کتاب اچھا, شیڈو آف دا I گریٹ have گیم. I have a copy of that book. واٹ اے بک, واٹ اے ریمارکیبل بک. وہ اور سر فرانسس ٹکر کی رپورٹ, یہ کتاب, پنجاب کا بٹوارا اینڈ دا گیریزن اسٹیٹ, یہ 5-7 کتابیں تو گھوٹ کر پی لینی چاہیے. اچھا جی, یوسفی صاحب سے 25-30 سال پہلے والی جو جنریشن تھی اس میں کون ہے نمایاں ہیومرسٹ؟ ان سے کچھ پہلے جو تھی اس میں محمد حسین آزاد جو ہے نا, ان کے ہاں مزاح کا ایک سٹائل ہے, لیکن وہ اس سے بھی زیادہ سٹل ہے, ان سے بھی زیادہ بے ضرر ہے. ڈپٹی نذیر احمد پھر ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں بھی مزاح ہے, گو کہ وہ اچھے سٹوری ٹیلر تھے. اب توبۃ النصوح کیا شاندار کتاب ہے, کیا لاجواب کتاب ہے, سبق آموز کتاب ہے, اور مزاح لیکن ہے اس میں بھی تھوڑا بہت. پھر ان کے کنٹمپریریز میں محمد خالد اختر ہیں, کنٹمپریری نہیں, تھوڑا سا پہلے تھے ان کا, یا انہوں نے لکھنا ان سے پہلے شروع کر دیا تھا. میرا خیال ہے یوسفی صاحب نے اپنی زندگی زیادہ تر بینکنگ کو دی ہے, اور بینکنگ نے انہیں کبھی یاد نہیں رکھنا. بینکنگ میں ان کا کوئی کام ایسا نہیں جس کی بنا پر انہیں یاد رکھا جائے. یہ 2-3 بہت ذہین ادیب تھے جنہیں بینکنگ نے ضائع کیا, ایک یہ اور ایک جمیل الدین عالی. کیا اچھے شاعر تھے وہ بھی. تو سر انہوں نے بھی تھوڑا لکھے. ہاں جی, عالی صاحب نے بہت تھوڑا لکھا. ایک شاعر بینکر ہیں فیصل آباد کے, آج کل بیمار ہیں, وہ بھی بہت عمدہ شاعر, لیکن بہت تھوڑا لکھ پائے. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اشرف یوسفی نے اتنا کم کیوں لکھا. وہ بھی بینکر تھا. بینکنگ کہاں آپ کو ٹائم, بینکنگ اور پولیس. آپ مجھے بتائیں پولیس نے کون سا ادیب, کون سا شاعر ایک دیا ہو. فوج نے تو پھر دیے, شاعر بھی دیے, ادیب بھی دیے, بینکنگ نے ادیب پیدا کیے, پولیس نے بتائی ہے. وہاں سوائے 1-2 نام ہوں گے. ایک شاعر پولیس کا بڑا اچھا شاعر ہے, شارق جمال, اور وہ بھی اس لیے کہ کیونکہ اس کی لینگویج پشتو ہے, اس کا تعلق فارسی سے ہے, اچھا خاصا قادر الکلام ہے, لیکن ابھی بہت سے مدارج اس نے طے کرنے ہیں. سر کوئی افسر نے؟ ہاں جی, DIG ہے یہاں پہ, لاہور رہے ہیں DIG, آج کل میرا خیال ٹریفک کے انچارج ہیں پورے پنجاب کے. اشرف یوسفی جڑے میرے گرائن ہیں. ہاں جی, فیصل آبادی, جی ہاں جی. فیصل آباد ہوا. کیا ان کا شعر میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ یہ شہر چھوڑنا ہے مگر اس سے پیشتر اس بے وفا کو ایک نظر دیکھنا بھی ہے. وطن حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. خبر ہے کہ جنازے پر لڑائی کے دوران لوگوں نے ایک دوسرے پر مرچوں والا سپرے کر دیا. مرے دیاں بھی اکھاں چ پیا, انہیں بھی اٹھ کے گیا تمیز کرو تے چھڈو. یہ ایکچولی تدفین کے بعد پیش آنے والا واقعہ ہے. سر یہ واقعہ ایسا لگتا ہے پاکستان میں ہی ہوا ہے. ہاں نہیں, یہاں بھی ہوتی ہیں لڑائیاں, مختلف وجوہات ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سیٹھ مر گیا تھا, وہ کوئی کھرب پتی تھا, اور مبینہ طور پہ اس نے بہت ساروں کا پیسہ دینا تھا, اس کی میت نہیں اٹھانے دے رہے تھے. ایک بہت بڑا ڈیولپرز کے ساتھ یہ ہاتھ ہوتے ہیں اکثر ویسے. تو ان کا یہ میت نہیں اٹھائی جا سکتی, یہ ہمارا مقروض ہے. وہ کہتے ہیں آخری وقت تک بہت سے لوگ اس کی قبر پہ اب بھی جا کر روتے ہیں صبح صبح, اور کہتے ہیں, اور اسے بتاتے ہیں, سن رہے ہو تم نے اتنے پیسے دینے, وہ جو 25 لاکھ تم کھا گئے ہو نا, تو اس کے وارثان کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں قرض اتارے؟ وارثان کو ہی تو اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے کہ بھائی مردے کو کیا پتا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. وہ صرف انہیں بتانے کے لیے کہ تمہارے ابا, تمہارے بھائی جان, تمہارے دادا, نانا, سسر, اس کے لیے کس قدر تکلیف کا, اذیت کا باعث ہو. ظاہر ہے جس بیچارے کی جمع پونجی ہے 70-80 لاکھ روپیہ ہے, وہ تو کل کائنات ہے اس کے لیے, تو وہ تو کچھ بھی کرے گا اور ہے اس کا حق. تو یہ معاملہ چونکہ رفع دفع ہو گیا ہے, اس سے گمان گزرتا ہے کہ شاید انہوں نے ایک ایک کر کے وہ جو بہت ہی اگریوڈ تھے ان کے مسائل حل کر دیے, اور اگر نہیں کیے تو پھر روز محشر یہ سب دیندار ہوں گے. تو یہ گھر پہ جب آئے نا, تو وہاں پر یہ لین دین کا نہیں تھا معاملہ. اس نے کچھ ایسی بات کی مرنے والے کے بھائی نے کہ اس کی بیوہ کو سخت ناگوار گزرا.
اس نے بار بار وہی بات کی، قوال کی طرح دہرانا شروع کر دیا، جس پر ان کے ایک بزرگ نے جو موسٹ پرابیبلی لڑکی کا باپ تھا، اس نے اس کو منع کیا کہ انسان بنو۔ اس کو جب مارنے دوڑا نا تو اس نے جیب سے وہ پیپر نہیں ہوتی وہ نکال کر میس، اس کو میس کہتے ہیں، میس ایک میک ہے بڑا مشہور، امریکہ میں بڑا پاپولر تھا، تو وہ اس کے پر چھڑک دیا، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی چیخیں سن کے پھر سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا کیا۔ کسی ہمسائے نے پولیس کال کر لی، پولیس سب کو پکڑ کے تھانے لے گئی۔ وہاں جا کر پھر عقدہ یہ کھلا، وہ نشے میں تھا۔ سر یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ انگلینڈ۔ اتنے بھی بڑے بڑے جاہل نے بھائی۔ اب انٹاکسیکیٹڈ بندہ ہونا تو اس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، کبھی نہیں لڑنا چاہیے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اسے تو ہوش ہی کوئی نہیں، اس بیچارے کو کیا پتا۔ لیکن وہ بدتمیزی بہت کرتا اس کو سمجھائے، پیار سے سمجھائے۔ کٹا سمجھا ہوا لت مار دینا کلیج۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ پیار سے سمجھائیں نا، اور خاص طور پہ جس نے کوئی یہ پاؤڈر شاؤڈر پیا ہے یا چرس پیا ہے، وہ بیچارہ ڈاؤن ورڈز ہوتا ہے۔ یہ شراب کے نشے میں جو ہوتا ہے نا، وہ دم پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا بیسٹ طریقہ ہے سمجھدار لوگ مل کے اکٹھے 4-5 لوگ اسے لے جائیں۔ سر دو نشے جو ہوتے ہیں دونوں ہی چینج ہوتے ہیں، مطلب یہ سگریٹ والا بیٹا 50 قسم کے نشے ہوتے ہیں، ہر نشے کا ایکسپریشن جو دے رہے ہوتے ہیں نا، اے میں تو میری گال سنو، پہن میری گال سنو، پلیز آرام نہ گال کرو، کوئی ایسی گال نہیں، یا تجھے اور اے میں تو دے پچھنا ہی تم میں دے جانا میں تو چوبیس بڑے یہ دونوں ہی چینج ہوتے ہیں۔ تم اتنے بےہودہ لگے ہو دونوں کیس دونوں میں اچھا سر، ڈپلومیٹک ریسیپشنز پہ کچھ لوگ جو ہے لیکر پی کے تو اس کا فائدہ ہی اٹھاتے ہیں کہ خواتین پہ ڈورے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آگے سے جواب نیگیٹو آئے تو اگلے دن کہہ دیتے ہیں اوہو مجھے تو یاد بھی نہیں، میں تو ڈرنک تھا۔ چاہے اتنا ڈرنک نہ بھی ہوں تو بہانہ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ہم ملتان ڈرامہ کر رہے تھے، میں اور جوید کوڈو صاحب، رات کو نا 2 آدمی آئے تو شو کے بعد کہتے ہیں جی آپ ساڑھے جان چلو تو کھانا ہے پلیز، اے تھوڑے بڑے بڑے فین ہاں تو پلیز ساڑا کیا نہ موڑنا، ایک باری چلو۔ اچھا تو چلے گئے، انہیں کھانا کھونا کھوایا تو کھانا کھا کے کہا واپس ابھی جانا ہوٹل، کہتے کتنے جانا یہ بھائی آرام نہ ایسے ٹک جاؤ، صبح ناشتہ کرا کے تو بھیجیں گے۔ جوید کوڈو صاحب کہتے ہیں آؤ کتنے جانا چاہیے، صبح چلے جائیں گے۔ اسی سو گئے، صبح ساڑھے کنے چ آوازاں آ رہی ہیں، دروازہ کھول کے تو کہہ رہے ہیں یار کون نے بندے، وہ سردیاں سر میں رضائی چوک کے جوید کوڈو صاحب نے کیا ساڈے بارے گل کر دی۔ جوید صاحب کہتے یار راتی تو یہ بندے سر پیار نہ لے کے آئے سن۔ اٹھ کے جوید صاحب کہتے کی ہے، انہوں نے کہا اے بھائی اٹھو، آئے کتوں تھی، جانا کدھر جے؟ بس وہ ایسی بستی ہوئی، وہ خاموشی نے اپنی چیزاں چیزاں چوک کے یار تھی سر پچھان دے نہیں، راتی تھی لے کے آئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے یار بس ٹھیک ہے، سر نہیں پتا پتہ نہیں کون لے کے آئے۔ ویسے بدید ہوئے ایسی ہو تو رکشے سے بہ کے بڑے ایک دوسرے ویکھیے چپ کر کے واپس آ گئے۔ جرمنی میں ایک جنازے پر کیک سرو ہوا، اس کیک میں بھنگ تھی، اور سب کے سب ایک دوسرے میں لگ رہے تھے۔ انہوں دفناؤن دی بجائے انہوں جگتاں کر رہے تھے، تیرا مردہ کھوتے رگا منہ ہے مریں۔ نہیں ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اچھا کئی سر بھنگ پی کے نا انگریزی بہت بولتے، ساڈا ایک دوست سی اسی انہوں پیاتی شغلو شغلی، بھنگ پی کر یا کوئی بھی نشہ کر کے؟ وہ مطلب اسی تو انہوں بھنگ ہی پیائی سی، وہ انگریزی شروع ہو گیا پھر سٹون میں سٹال لے سا ہوئی آ ہوا تواڈے طرح بالکل۔ کیمرون میں ایک لڑائی ہوگی تدفین کے وقت، اتنی ہاتھا پائی ہوئی کہ بے شمار لوگ قبر میں جا گرے، تو کچھ لوگوں نے اوپر سے مٹی شٹی ڈالنی شروع کر دی کہ جان چھڑائیں ان سے۔ وہ سمبولک تھی کہ تم اگر یہ سب کچھ کرو گے تمہیں پولیس آئی، اس نے نکالا انہیں۔ انہیں تو مردہ باہر سگڑ لا کے بیٹھا رہے گا۔ یہ مسائی ٹرائب والے کیا کرتے ہیں، اپنے مردے شیروں کے آگے ڈال آتے ہیں، ہاں جی، کبھی ہم نے آپ کا قرض لے رکھا ہے، یہ لو اب ہم ریٹرن کرنے آئے، اور اگر شیر کھا لیں ان کے مردے تو اس کا مطلب ہے شیروں نے ایکسیپٹ کر لیا، اگر چھوڑ دیں تو انہوں نے دل میں رکھی ہے بات، ناراض ہیں۔ بنارس میں کہتے ہیں کہ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، رنگ برنگے بھڑکیلے کپڑے پہنا کر سارے شہر کا چکر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد شمشان گھاٹ لے جا کر وہ اس کی کریا کرم کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ اس کی ٹریڈیشن ہے۔ کہتے ہیں فرعون کے زمانے میں نا وہ لٹا کر تو اوپر تربوز رکھ کے تو پھر دفناتے تھے، کہتے ہیں یہ گڈ لک ہے۔ اس دور میں تو اس کے پسندیدہ کھانے اس کے ساتھ تابوت کے ساتھ جایا کرتے تھے۔
یہ اس کے فیوریٹ کھانے. یہ زیادہ راہ ہے کیونکہ اس نے اگلی منازل طے کرنی ہے, کافی دن لگنے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر میں پہنچے گا. توہم پرستی ہے نا, لوگوں کو نہیں پتہ. سر میں نے سنا کہ 1-2 نوکروں کو بھی ساتھ ہی دفن کر دے, کام شام کریں گے. اس دور میں ہوتا تھا اس طرح. یہ قدیم چائنا میں اگر آپ دیکھیں تو فوج ظفر موج ہوتی ہے, خدمت گزاروں کی, محافظوں کی, وہ ساتھ جاتی ہے کہ آگے کہیں خطرہ نہ ہو. بادشاہ سلام پاشا سلاموں نے پاویں لتر پہ رہے ہو. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ شطرنج کھیلنے والے روبوٹ نے ہارنے پر 10 سالہ بچے کا ہاتھ توڑ ڈالا. سر یہ اب کہاں ہوا ہے؟ ماسکو. وہ کہتے ہیں کہ روبوٹ اکثر مقابلہ کرتا ہے اور جیتتا بھی ہے, ہارتا بھی ہے, لیکن یہ بہت ذہین بچہ ہے جو ہمیشہ اسے ہراتا ہے. لیکن ڈیٹیل دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ نالائکی بچے کی ہے. اب مشین کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کی انگلی توڑنی ہے یا کچھ کرنا ہے. وہ ابھی اپنی باری چل ہی رہا تھا روبوٹ کہ عین اس وقت اسے پتا تھا کہ اس نے کہاں رکھنا ہے, تو اس نے یہ رکھ دیا. اب رستے میں اس کا ہاتھ آنا تھا آگے روبوٹ کا, اس کے ہاتھ میں اس کا انگوٹھا یا انگلی اٹک گئی. اب وہ کھینچتا رہا لیکن وہ تو مشین تھا, تو جب تک بندوں نے چھڑوایا اس وقت تک انگلی فریکچر ہو گئی تھی. یہ ہمیشہ بچہ جیتتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی مرہم پٹی ہوئی, اس نے کہا میں نے گیم مکمل کرنی ہے. اس نے پھر روبوٹ کو ہرایا. روبوٹ نے اپنے آپ میں مقام مارا ڈھاگا تھا. ابھی امریکہ نے ایک مرین روبوٹس بنائے ہیں جنہیں وہ استعمال کرے گا. مرین روبوٹ 4 ٹانگیں ہیں, وہ چلتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے اوپر 400 پاؤنڈ وزن لادا جا سکتا ہے, پانی بھی, کھانا پینا بھی, اسلحہ بھی. اور وہ چاہیں تو چڑھ دوڑیں آپ پر, حملہ کر دیں. اور کہتے ہیں کہ 2049 تک آپ دیکھیے گا انسان کے کرنے والے 75% کام روبوٹس کریں گے. جیسے ٹیسلا گاڑی ہے, گاڑی سے روبوٹ. آپ نے اس کے روبوٹکس پورا کام دیکھا ہے نا. 1 منٹ دے بیٹھا رہے ہیں. ہاں جی, وہ دیکھیں وہ چل رہی ہے گاڑی, ڈرائیور آپ کے ساتھ یوں کر کے باتیں کر رہی ہوں کہ گاڑی چل رہی ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو ایک لمحے کے لیے تو آپ پاجی دھیان رکھو, یہ ہوتا ہے. لیکن دس واز اے گریٹ ایکسپیرینس. اچھا جی, بڑی ڈبیٹ ہے سائنٹیفک سرکلز میں کہ کیا یہ جو روبوٹس ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کیا یہ انسان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے؟ بن بھی سکتے ہیں, کیوں نہیں. اگر آپ اس کو کمانڈ کر دیں کہ ہر موونگ آبجیکٹ کو تم نے پکڑنا ہے اور ہیٹ کو, ایک خاص ٹمپریچر کو, اس نے جو ہمارے اندر ہے, ہمارے اندر 98.6 تو ہے نا, اس کو فیڈ کر دیا جائے کہ یہاں آپ نے پہنچنا ہے, اور اگر یہ جنبش کریں تب بھی, بیٹھے رہیں تب بھی, آپ نے پکڑنا ہے اور توڑ مروڑ دینا ہے. اس کو آپ جس چیز سے مرضی ماریں, اول تو وہ آپ کو موقع ہی نہیں دے گا. تو اس کا کبھی سوچنا پڑے گا آپ کو کہ یہ وقت ایسا آ سکتا ہے. بظاہر دیکھنے میں تو ٹرمینیٹر 2 کا سٹارٹ جو ہے نا بڑا عجیب لگ رہا ہے, یار یہ کیا سائنس فکشن ہے. نو 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 نو, یہ حقیقت ہے. اس کا بندوبست کرنا چاہیے. اور انسان چونکہ انتہائی کریٹو ہے, کریٹیوٹی میں روبوٹ کچھ بھی نہیں, آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ خوبی کسی مشین کو نہیں دی, یہ اپنی عطا ہے, اس نے اپنی کریشن کو دی ہے, اور وہ انسان ہے. آپ تخلیق کے ساتھ اس کا ایک چور سوئچ بنا لیں, ایک چیز ایسی کر لیں کہ اگر روبوٹ آپ پر حاوی ہونے لگے تو آپ کیا کریں. تو اتنی دیر ابھی ہے, 15-20 سال پڑے ہیں, اس دوران آپ اس کے اوپر کام کریں. زیادہ نقصان دہ بات اکنامک نوعیت کی ہے, معاشی نوعیت کی ہے, کہ جاب لیسنس بڑھے گی. اگر 75% کام پوری دنیا کے مشین کرنے لگے گی تو انسان کیا کریں گے. ایک روبوٹ فرانس کے ایک ریسٹورنٹ میں 1 گھنٹے کے اندر 80 پیزاز بناتا ہے. وہ پیزا بناتا بھی ہے, سرو بھی کرتا ہے, بل بھی دیتا ہے, اور جڑا نہ دے انہوں کو سن بھی پھیرتا ہے. کیوں نہ دے, کیوں یار ہوندا ہی ہے کوئی ساڈے ورگا وچ بیٹھے. اور کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی کہ ملتان کے ایک ریسٹورانٹ نے ویٹرز ہائر کیے ہیں جو روبوٹس ہیں. 2018 میں ملتان میں ویٹرز نہیں, ایک ویٹر تھا اس کے پاس جو روبوٹ تھا, اور وہ یوں کر کے چل کے جانا, یوں کر کے آنا, وہ چلنے والا. یہ آج کل بڑا مخولیہ سا ایک روبوٹ ہے جو کتے کے ساتھ پنگے کرتا ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا وہ امریکن پٹ بل ہے, اس کو چھیڑتے. آپ یقین کریں اگر آپ پٹ بل کو جانتے ہیں, امریکن پٹ بل کو, ایون روبوٹ ڈرتا ہے. اچھا جی, یہ بڑا خوفناک کتا ہے وہ, لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری گل انہوں ایویں دندی بھی وڈے گا تو اپنے ہی دند اس کو اتنا نوز ٹائٹننگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ آگے جا ہی نہیں سکتا. اس کو اتنا نہیں انلیش کرتے, بس تھوڑا سا جاتا ہے, پیچھے سے بندھا ہوتا ہے, اور وہ حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہے کبھی میرے قریب تو آؤ نا. سر ویسے ملتان میں جو روبوٹ ہے سرائکی بولتے ہوئے کیسا لگتا ہوگا؟ وہ بولتا نہیں ہے میرے بھائی, وہ صرف کام کرتا ہے. جو زیادہ بولتے ہیں نا وہ کام نہیں کرتے. نتھنگ پرسنل. اچھا تنخواہ پتہ کتنی ہے ان کی؟ کتنی سر؟ 1000 سے $3000 تک. ملتان میں سر نہیں, انٹرنیشنلی ملتان میں. سر جس طرح آپ بات کریں نا کریٹیوٹی کی, اسی طرح سیالکوٹ میں فٹ بال بنتا ہے اور وہ ہاتھ سے بنتا ہے. انہوں نے جب مشینیں لائیں تو سب بے روزگار ہو گئے, لیکن وہ بال جو ہے وہ بنا ہوا بال, وہ اب بھی کہیں گے کہ جو ہاتھ کا بنا, جیسے یہ ہینڈ ناٹڈ جو کارپیٹس ہوتے ہیں, ان کے مقابلے میں وہ کیا بیچتا ہے جو مشین پہ بنا ہوا ہے, چاہے اس سے اچھا ڈیزائن, اس سے اچھی فنش ہوتی ہے اس کی. ایسا ہی ہے. جیسے سر مشینی سلائی کڑھائی, لوگ ہاتھ کی کڑھائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جی 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 جی. سر جو گانوں میں آٹو ٹیوننگ نہیں یوز کر رہے, جو اوریجنل آواز ہے سنگرز کی, جو کلاسیکل سنگرز ہیں, ان کا سر ایک اپنا ہی پھر مزہ ہے. اس کا بالکل اپنا مزہ ہے. اس کو آپ کمپیوٹرائز کر کے جتنا مرضی کر لیں, اوریجنل تو اوریجنل ہوتا ہے, اس کی بات ہی اور ہے. تو میرے لیے یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی. یہ میں نے اپنے دوست کو بتایا, خرم صاحب تھا غالباً ان کا نام, کیلگری میں, جن کی یہ ٹیسلا گاڑی تھی. ہاں جی ہاں جی. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ٹیسلا گاڑی دھڑام سے جا کے ایک دفعہ جہاز میں لگی تھی, رکی نہیں, خود ہی جا رہی تھی اور جا کے اس میں لگی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ وہ یہ کہ ڈیٹا یہ کہتا ہے, گوگل یہ کہتا ہے کہ ٹیسلا کو یا کسی بھی روبوٹک جب کوئی ایسا آبجیکٹ بن رہا ہو, اس کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ سڑک پہ ٹینک آ جائے, کوئی ٹرک آ جائے, کوئی ریڑا آ جائے, کھوتا آ جائے, اینی تھنگ, آپ اس کو فیڈ کریں تاکہ اس نے اس حساب سے رکنا ہے. جہاز کا اسے فیڈ ہی نہیں کیا گیا. تو میں یہ بات ماننے سے قاصر ہوں کہ جہاز نہ بھی ہو, کوئی بھی آبسٹیکل تو ہوتی ہے نا جہاز. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میل فنکشننگ کچھ اور ہوئی ہوگی. کوئی بھی آبسٹیکل ہو سکتا ہے, چاہے وہ جہاز ہے چاہے دیوار ہے. دیوار برلین اگر سامنے آ گئی, کہیں جی دیوار برلین چونکہ ہم نے فیڈ نہیں کی تھی. نو نو نو, دیوار ہے, سواری ہے, چاہے جہاز ہے چاہے ریڑا ہے. بالکل ایسا ہی. فزیکل آبجیکٹ تو ہے نا وہ. سر یہ ہے میرا پوائنٹ. کیوں میں لارڈ؟ نہیں آپ ٹھیک میرا پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ بہترین ہے. سر ایلون مسک کے ساتھ دوسری دفعہ ہوا ہے. ایلون مسک بہت بڑی چولے مار رہا ہے, آپ یقین کریں. سر وہ میرا کی طرح بیان دیتا جا رہا ہے. وہ دوسری میرا ہے ویسے, واقعی اچیورز کی میرا ہے وہ, لیکن میں اس کی نسبت یہ بل گیٹس کو کہیں زیادہ ویٹیج دیتا ہوں. جو پیسہ کماتا ہے وہ پیسے کو ٹرافی سمجھتا ہے کہ کما کر لٹاتا ہے. یہ ہے خوبصورتی. ایلون مسک کیا دیتا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیں نا اس کا چیریٹی بل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کمال بہت زیادہ پیسہ کمانا نہیں ہے, کمال بہت زیادہ کما کر اسے لوگوں پہ, انسانوں پہ لٹانا ہے. ویلکم بیک. فتح حضرات, منقبت پیش کریں گے بابر فتح علی خان. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر,
آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔